جی ویلکم ٹو دا چینل فزیکل ایجوکیشن ود زاہد، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد زاہد محمود۔ آج ہم بات کریں گے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ایڈ نمبر 23 کی، جس کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر اسسٹنٹس کی جاب ہیں، جو کہ 102 سیٹس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سب انجینئر سول اور میکینیکل کی اچھی خاصی تعداد کے اندر سیٹیں اناؤنس ہوئی ہیں۔ اس کے اوپر بات کریں گے کہ ان کی بنیادی کوالیفیکیشن کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اگر آپ خاص طور پر اسسٹنٹ کی جاب لینا چاہتے ہیں تو کتنی محنت کا آپ کو درکار ہوگی، کیا کچھ آپ کو پڑھنا ہوگا، اور اس کا اسکیل کون سا ہے، اور پولیس کے اندر اس کا کام کیا ہے، اسسٹنٹ دراصل کون سی پوسٹ ہے، یہ تمام چیزیں اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے لیے بنیادی جو کوالیفیکیشن رکھی گئی ہے وہ بیچلر رکھی گئی ہے، یعنی آپ کا بی اے ہو، 14 ایئر آف کی ایجوکیشن ہو۔ اگر آپ بی ایس وغیرہ کر رہے ہیں اور آپ شوق رکھتے ہیں تو آپ 4 سیمسٹر کا رزلٹ آپ ساتھ لگائیں گے تو یو آر ایلیجیبل کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ بھی اگر آپ نے بی ایس کر بھی لیا ہو تو تب بھی آپ ایلیجیبل ہیں، تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، صرف انٹرمیڈیٹ والے نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ایج جو میل کے لیے وہ عموماً جس طرح 18 سے 25 سال ہے، اور 5 سال جو ہے وہ ایج ریلیکسیشن مل جاتی ہے گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق، اسی طرح جو فیمیل ہے ان کے لیے ان کی ایج ہے 18 سے 25 سال تک ہے، اور اس میں انہیں 8 سال ایج ریلیکسیشن مل جاتی ہے، تو اس طرح کل ملا کے جو ہے نا ان کو 33 ایئرس آف ایج تک وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم بات کریں ٹرانسجینڈر کی تو انہیں بھی ایج ریلیکسیشن ملے گی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو آئی ڈی کارڈ کے اوپر ان کی ایج ہوگی اس کے مطابق جو ہے ان کو ایج ریلیکسیشن ملے گی۔ تو اس کے لیے میل، فیمیل، میل اینڈ ٹرانسجینڈر یا شی میل، یہ دونوں لوگ، تینوں کیٹیگری کے جو لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم پلیس آف پوسٹنگ کی بات کریں تو پورے پنجاب کے اندر ہے، پولیس کے اندر ہے، دفاتر کے اندر یہ جاب ہے، اور ڈومیسائل بھی آپ کا پنجاب کا ہونا ضروری ہے۔ پنجاب کے کسی بھی ڈسٹرکٹ کا آپ کا ڈومیسائل ہے تو آپ ایلیجیبل اپلائی کے لیے۔ اسسٹنٹ دراصل ہوتا کیا ہے؟ اسسٹنٹ کا جو کام ہے وہ زیادہ تر کلیریکل کام ہوتا ہے، اور کیونکہ پہلے تھا سینئر کلرک اور جونیئر کلرک، ان تمام کی جو پوسٹیں ہیں ان کو ختم کر کے ایک نئی پوسٹ کریٹ کر دی گئی ہے، اور ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر تو یہی سمجھ لیں کہ جس طرح عام روٹین میں جب میں اور آپ پڑھتے تھے تو کالجز کے اندر ہیڈ کلرک ہوا کرتے تھے، سینئر کلرک، وہ 14 اسکیل کے تھے، اب یہ 16 اسکیل کے، اور اس کی پے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 60+ آپ کی سٹارٹنگ پے ہوگی، اور اس کے اندر تمام آپ کا جو کام ہے وہ دفتری امور آپ نے سر انجام دینے ہیں۔ پولیس کے اندر کوئی آپ کی یونیفارم یا بیلٹ ڈیوٹی نہیں ہے، کوئی ناکہ بندی یا کوئی سڑک کے اوپر یا کوئی سیکورٹی کی ڈیوٹی آپ نے سر انجام نہیں دینی، بلکہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر آفیسز کے اندر آپ کا جو آپ کہہ لیں کہ کمپیوٹر ورک ہے یا پیپر ورک ہے آپ کا، جو آپ نے کرنا ہے، اور اسی بارے میں ہی آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے۔ اس کے اندر آپ کا ٹیسٹ ہوگا 100 نمبر کا، جس میں جنرل ایبلٹی کا جو ہے وہ ٹوٹل 100 نمبر کا ہوگا، جس میں 90 منٹ کے اندر آپ نے 100 سوالوں کے جوابات دینے ہوں گے، اور اس میں جو چیزیں وہ کن کن سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے وہ جنرل نالج ہے، پاکستان اسٹڈی ہے، کرنٹ افیئرز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک اسٹڈی ہے۔ جنرل نالج فار نان مسلم کینڈیڈیٹس ہے، ان کے لیے اسلامک نہیں ہوگا، بلکہ ان کے لیے اگر کوئی نان مسلم کینڈیڈیٹ اپلائی کرتا ہے تو وہ جنرل نالج کا حصہ اس کا بڑھ جائے گا۔ جیوگرافی ہے، بیسک میتھمیٹکس ہے، اس کے ساتھ انگلش ہے، اردو ہے، ایوری ڈے سائنس ہے، اور بیسک کمپیوٹر اسٹڈیز ہے۔ یہ تو عموماً عام طور پر بھی جو جنرل ایبلٹی کا 20 مارکس کا حصہ ہوتا ہے اس میں بھی یہ ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ تو یہ پیپر جو ہے اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ، کیونکہ یہ کلب کیسز کے اندر آتا ہے، بہت سارے اور بھی جو اسسٹنٹ جابز ہوں گی پبلک سروس کمیشن کے اندر ہو سکتی ہیں، ایگریگیشن کے محکمے کے اندر ہو سکتی ہیں، فوڈ کے اندر، کیونکہ ڈفرینٹ سیٹیں اناؤنس ہوتی رہتی ہیں، تو یہ ان کا اکٹھا ٹیسٹ لے لیا جاتا ہے۔ تو اس میں میرٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو ینگسٹر ہیں جو پہلی بار اپلائی کر رہے ہیں انہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا میرٹ ہے 2020 کے اندر اس کا میرٹ 75 تک بھی رہا ہے، تو اس کے لیے اچھی خاصی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔
کیونکہ یہاں پہ جنرل ایبلٹی کے پیپر کی، کیونکہ بنیادی ان کی تعلیم ہی گریجویشن ہے، تو ہر بچہ جس نے کسی نہ کسی سبجیکٹ میں اگر بی ایس کیا ہے، ایم ایس کیا ہے، تو گریجویشن تو ہے ہی ہے. تو آلموسٹ ایوری اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی کے اندر ان ہوا ہے تو وہ تمام کے تمام گریجویٹ ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں ون پیپر ایم سی کیوز کی باقاعدہ اور آپ کہتے ہیں اسٹرکچرڈ وے کے اندر، پلان طریقہ کار کے اندر، اکیڈمیز کے اندر تیاری کرتے ہیں. اور کیونکہ جنرلی بہت ساری سیٹس آتی رہتی ہیں، تو اس لیے لوگ بجائے اس کے اسپیسیفک کر دیں، جس طرح ہمارا سبجیکٹ ہے فزیکل ایجوکیشن ہے، اردو ہے، انگلش ہے، یا کوئی اور بھی سبجیکٹ ہے، تو وہ تیاری جو ہو آپ کی اسپیسیفک ہو جائے گی کسی ایک سبجیکٹ کو لے کر. لیکن جو جنرل تیاری کرتے ہیں وہ اس طرح اسسٹنٹ کی سیٹس ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر آتی ہیں، اور بھی بہت ساری سیٹس آتی ہیں جو ون پیپر ایم سی کیو ہوتا ہے. تو اس کے اندر آپ کو اچھی خاصی تیاری چاہیے، جس میں ایٹ لیسٹ آپ 70+ نمبر لے سکیں، تو پھر آپ کی کامیابی جو ہے نا وہ ممکن ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے. تو اس لیے جو بچے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، ان کے لیے سجیشن یہی ہے کہ اس کے لیے امتیاز شاد کی بک لے لیں، آپ ایڈوانس پبلیکیشنز کی بک لے لیں. تو اس کے اندر آپ کو تمام سابقہ جو پیپرز ہوتے ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں. عموماً آپ دیکھنے میں کہ یہ آیا کہ لیکچرر وغیرہ کے پیپر جو ہے نا وہ نہیں ملتے کسی بھی بک سے. وہ اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے دیا، میں نے دیا، یا کسی اور نے دیا، اور ڈفرینٹ دوستوں نے اس کو کلیکٹ کر کے ایک، جس طرح میں ویڈیوز بناتا ہوں تو کسی نے ویڈیوز بنا دی اس کے اوپر، ادروائز وہ ایز اٹ از نہیں ہوتا. لیکن جنرل نالج کے جو پیپر ہیں، جنرل ایبلٹی کے جو پیپر ہیں، جس طرح یہ اسسٹنٹ کا پیپر ہے، تو یہ ایز اٹ از سابقہ پیپر بھی آپ کو ان ایڈوانس پبلیکیشنز کی بک کے اندر سے مل جائیں گے. تو اس لیے اس کی تیاری، یہ جو چیزیں ہیں، ایک تو پیپر دیکھیں آپ، پیپر کے بعد آپ اس کو جو سلیبس دیا ہوا ہے ریٹن ایگزام کے لیے اس کو ذرا دیکھیں کہ اس کے اندر جنرل نالج ہے، پاکستان اسٹڈی ہے، وہ پاکستان افیئر ہے، اسلامک اسٹڈی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جیوگرافی ہے، بیسک میتھمیٹکس، انگلش، اردو، ایوری ڈے سائنس، کمپیوٹر سائنس، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان سوالات کو آپ دیکھیں کہ وہ کس نوعیت کے اور کتنی گہرائی کے اور کتنے سمپل اور کتنے کمپلیکس وہ سوالات ہیں. پھر ان چیزوں کو لے کر آپ ان تمام سبجیکٹ کو ڈیپلی پڑھیں، تاکہ آپ ان ایگزام کے اندر نہ صرف کامیاب ہو سکیں بلکہ آپ انٹرویو کے لیے بھی کوالیفائی کر کے آپ ریکمینڈڈ لوگوں کی لسٹ میں آ سکیں. تو یہ آج سے اس حوالے سے ویڈیو تھی. اس سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی کیوری ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا. تھینک یو.